پیر پر آپ بیٹھے ہوئے. آپ بیٹھ کر دکھائیے. جو پہلے قاعدہ میں بیٹھنے کی جو شکل ہے، یعنی آپ کا جو داہنا پاؤں ہے یہ کھڑا ہے. مان لیجیے ان کا نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ انسان اس ہتھیلی کو کھڑی رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے. یہ اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھیں گے. کب تک بیٹھیں گے؟ التحیات پڑھنے تک. اب ظاہر سی بات ہے التحیات پڑھنے کے بعد اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تب بھی آپ رفع الیدین کریں گے. یہ نماز میں چوتھا رفع الیدین ہے. یہ 4 رفع یدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے. کون کون سا رفع یدین ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلا رفع یدین جب نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں. دوسرا رفع یدین جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں. تیسرا رفع یدین جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں. اور چوتھا والا یہ ہے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں. تیسری رکعت میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. آپ چاہیں تو کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. جب آپ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھیں گے تب آپ تورک کریں گے. تورک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنی سرین کے بل، اپنی کمر کے بل آپ بیٹھیں گے. یہ آپ اس بیٹھک کو دیکھ لیجئے، اور یہ ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے داہنے پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور سرین کے بل بیٹھیں گے. یہ نماز کی آخری رکعت میں، چاہے آپ فجر کی 2 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ مغرب کی 3 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، نماز کی آخری رکعت میں آپ کو تورک کرنا ہے. اس تورک کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک ثابت ہے. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا ہے. کیف یصلی، اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے. فنظرت الیہ، جب میں نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا، فقام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذتا باذنیہ، اللہ کے نبی جب نماز میں رفع یدین کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے. ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، اور اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے. فلما اراد ان یرکع رفع یدیہ، اور اللہ کے نبی جب رکوع میں جانے